بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام عالم اسلام کو اس بات کا پتہ ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ یہ لعین لعنتی اس طرح کے ایونٹ کر چکا ہے، آزادی رائے میں یہ کام کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کا عمل جو وہ کرتا ہے نفرت اسلام فوبیا سے، یا کچھ ایجنسیوں کا کام ہے، یا یہ پولیٹکس میں آ سکتی ہے بات، تو وہ بے حرمتی کر رہا ہے اور اس کو قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، نہ اس کا ایمان ہے قرآن پر نہ اللہ پر، وہ تو کسی چیز کو مانتا نہیں۔ برکیف میں بات کو دوسری طرف لے کر جاؤں گا کہ وہ بے حرمتی کر رہا ہے کہ قرآن پاک کی، اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات دل سے پوچھی جائے کہ میں نے کب آخری دفعہ قرآن پاک کھولا تھا، میں نے کب اپنی الماری سے اس کو نکال کر اس کے اوپر سے دھول صاف کی تھی، میں کس دن مسجد گیا تھا، میں نے کب نماز پڑھی تھی، یا میں نے اپنے منہ سے کس دن سارا دن اپنے آپ کو روکے رکھا کہ میرے منہ سے بیہودہ بات نہ نکلے، گالی گلوچ نہ نکلے، میں نے کس دن اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے روکے رکھا، تو مجھے پتہ چلے کہ جو ایک بندہ قرآن پاک کی تعلیمات کو مانتا ہی نہیں، قرآن پاک کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا، وہ تو گستاخ ہوا۔ ہم اپنے آپ کو کون سی لائن میں کھڑا کریں گے؟ قرآن پاک ہمیں پڑھنا آتا ہے، اگر پڑھ لیا تو اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، امت بے نوا کو نظر کھا گئی، مقدر پہ کالی گھٹا چھا گئی، لٹ گئی زندگی پٹ گئی بندگی، اب تو جیون ہمارا ہے شرمندگی۔ وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہے آج ہمشیروں کے ساتھ۔ ہم ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی کو دیکھتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات ہمیں کچھ یاد نہیں۔ ہر شخص مستمع آسانی ہے، تم مسلمان ہو، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ شان آنکھوں میں نہ جھتتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ بزدل ہوتا ہے نا، جو بزدل، وہ بھی اپنے مذہب کے اوپر کٹ مرتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ کٹنے مرنے کی باتیں چھوڑیں،
اپنے اندر عمل کو تو پیدا کریں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کفار کو بھی پتہ ہے کہ جب تک یہ قرآن کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ان کی نہ ہی غیرت ہے، نہ ہی ان کی عزت ہے، نہ ہی ان کے بازو میں طاقت ہے کہ یہ ہم سے اپنا حق مانگ سکیں۔ کتا ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے حق کے لیے بھونکتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ماتم کرنے کے دن ہیں، سوگ کے دن ہیں۔ صحیح معنوں میں مسلمان مر گئے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم مر چکے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں ہم۔ اپنے آپ کو زندہ مت کہیں، اگر زندہ ہیں تو اپنا ثبوت دیں کہ ہم زندہ ہیں۔ کسی ایک بات سے ثبوت دے دیں، کسی اسلامی ملک کا ثبوت دے دیں کہ ہم زندہ ہیں۔ کیا اسلامی ممالک میں ایسے کام نہیں ہوتے؟ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کہ جہاں انصاف نہ ملتا ہو، جہاں بچیوں سے 6 ماہ کے بچوں سے یا بچیوں سے زیادتی کر کے ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کافر کی دشمن کی بیٹی آئی، سر ننگا تھا، تو آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر میں پہ ڈال دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے دشمن کی ہو۔ تو ہم جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، بس پردہ اتارنے میں مسلمان ہو، صرف مسلمان۔ کفار نے کبھی نہیں کہا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ کون سی جماعت ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج کے دور میں میں اپنی اگر بات کروں تو نماز پڑھ لوں ایک مسجد میں تو دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھوں نا، تو پچھلی مسجد والی جو نماز پڑھی ہوتی ہے، اگلی مسجد والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز تمہاری نہیں ہوئی، وہ تو کافر ہے۔ مغرب کی نماز میں تیسری مسجد میں پڑھوں تو دونوں پہلی ظہر عصر والی کہیں گے کہ تمہاری دونوں وہ نمازیں نہیں ہوئی، وہ تو کافر ہیں۔ عشاء کی نماز چوتھی مسجد میں جا کے پڑھ لیں، پہلی تینوں کی تینوں آپ کی نمازیں نہیں ہوئی۔ کہیں پہ فرقہ بندی ہے تو کہیں پہ ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو تمہارا نبی بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ ہوتی بڑی بات جو تم ہوتے مسلمان بھی ایک۔ متحد ہو جاؤ مسلمانوں، اور قرآن کے اوپر عمل کرو گے، آپس میں تو فرقہ ختم کرو گے تو بات بن جائے گی، وہی تاج تمہارے سر پر ہوگا۔ نہیں تو ہمیں تو موت بھی نہیں، یہ موت نہیں آئے گی، یہ ذلیل ہو کر، یہ تو موت تو خوش قسمتی ہے کہ ہم مر جائیں اس زندگی سے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے ہم مر جائیں، لیکن ذلیل ہو کے مر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے پہ ہماری جان چلی جائے تو کیا ہی اچھا ہو، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہے ہم اس وقت؟
ہماری کتاب کو ہمارے سامنے جلایا گیا، کیا کر لیا ہم نے؟ کچھ ایسے پنجروں میں بند ہے. میں خود سویڈن میں رہتا ہوں، اتنے مجبور ہو گیا ہم اس ملک کو چھوڑ کے پاکستان واپس اپنے وطن میں نہیں جا سکتے. ادھر بھی جان کے لالے پڑے ہوئے، ادھر بھی ہماری کوئی حالت نہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور ہمیں کس نے اس چیز پر مجبور کیا؟ ہمارے اپنوں نے. گھر کا بیٹی لنکا ڈائے، ہمارے اپنوں نے مجبور کیا. ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ہم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. کوئی ایسا ایک لیڈر ہمیں امت مسلمہ کو چاہیے جو ہماری آواز ان کفار تک پہنچائے گے. ہمارے دل دکھتے ہیں جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن پاک کی برمتی کرتے ہیں. لیکن کیا اس کے بعد بھی ہمارے گھروں میں کچھ وقت کے لیے سناٹا چھایا؟ ہمارے گھروں میں کہکوں کی آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے اس گھر میں قرآن پاک کی بیرمتی پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو بتایا بھی ہے تو پتہ نہیں کدھر سے ایسی آ جاتی ہے. ہماری زبان سے جب نکلتی ہے خلاصت نکلتی ہے. پتھروں کی بارش بھی قسمت والوں پہ ہوتی ہے. مر تو جاتے ہیں، ہمیں تو ذلیل ہو کے مر رہے ہیں روزانہ. کبھی دوسرے دن چوتھے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ یہ اسلام فوبیا کے معاملات میں یہ گستاخیاں ہی ہیں کہ اگر ہماری کسی مسلمان بیٹی بہن کی عزت جو ہے عصمت دری کی گئی ہو تو یہ بھی اسلامی توہین ہے. ضروری نہیں کہ کوئی قرآن پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہزاروں بیٹیاں بھی قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، لیکن ان کو بھی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اسلام نے دی ہے، اور ان کی عزت کا کہ محافظ ہیں ہم. لیکن ہم کیا محافظ بنیں گے؟ ہم خود ہی اس پر پہرے دار نہیں ہیں. ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے والے نہیں ہیں. مجھے کوئی بات نہیں کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.